ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم.
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید ناظرین۔ درس قرآن کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قاری صاحب نے حسب معمول آغاز میں بڑی خوبصورتی سے تلاوت کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 177 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر اس کی تفسیر پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت 177، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں، اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے، یہی لوگ ہیں، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ سامعین محترم، اس وقت ہمارے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جو بڑی جامع قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے نیکی کا تصور، نیکی کا کانسیپٹ، اس کا جامع تصور اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے۔ اس کو آپ آیت البر یعنی نیکی والی آیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف پھیر لو یا اپنا چہرہ مغرب کی طرف پھیر لو، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ وہ بیت المقدس کے جو ہے وہ مشرقی اور مغربی حصے کو اپنا اپنا حصہ قرار دے چکے تھے، اور بس اسی پر لڑتے رہتے تھے، اور اس کے علاوہ اگر ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو کہیں پر بھی جو ہے وہ خدا کے حکم پہ عمل کرنا، کسی اچھے کام کو کرنا وہ نہیں پایا جاتا تھا، لیکن بس ایک چیز کو لے لیا اور اس پہ لڑتے رہے، جھگڑتے رہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، یا بیت المقدس سے آپ نے اپنا قبلہ بیت اللہ کو کیوں بنا لیا ہے، اور بس یہ ان کی باتیں تھیں۔ تو اس موقع پر یہ موقع تھا کہ لوگوں کے سامنے اس چیز کو واضح کیا جائے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، لوگوں کی سوچ اس حوالے سے کیا غلط ہوتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھیں گے، ہر آدمی نے نیکی کا اپنا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے، اپنا ایک تصور بنایا ہوا ہے، وہ جو اس کی طبیعت چاہتی ہے وہ دھڑلے سے اس کام کو کرتا رہتا ہے، اور جب اس کو کہا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ میں نے کر لیا تو کیا ہوا، میں وہ نیک کام بھی تو کر رہا ہوں، میں وہاں خیرات بھی تو کر رہا ہوں، میں نے تو وہ بھی کام کیا ہوا ہے نیکی کا، اچھا وہ ایک نیکی کا کام کیا ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ اب جو کرتا پھروں وہ میں آزاد ہوں اس میں۔ تو ہر ایک نے اپنی تسلی کی سامان کے لیے جو کچھ اس کو زندگی میں کرنا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس نے کوئی ایک چیز اپنی زندگی میں لائی ہوئی ہے کہ بس میں وہ نیکی کر لیتا ہوں تو میں اللہ کا بہت پیارا ہوں، میں بڑا نیکوکار ہوں۔ تو یہاں اللہ نے بتایا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ نیکوکار کون ہے، تم طے نہیں کرو گے کہ نیکوکار کون ہے۔ جیسے یہودیوں نے کہا ہم سے زیادہ اللہ کا پیارا کون ہے، عیسائیوں نے کہا ہم سے زیادہ اللہ کا پیارا کون ہے، تو اللہ نے کہا نہیں، یہ تم نہیں طے کرو گے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ معیار بنائے گا کہ کون جو ہے وہ اللہ کا پیارا ہے اور کون نیکوکار ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف تم منہ کر لو بس، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، سب سے پہلے اس کی بات کی گئی۔ اللہ پر ایمان لانا تو پھر اللہ کی مان لینا، یہ ہے نیکی کی بنیاد۔ آپ نے اللہ کی مان لی تو اب اگر وہ کہتا ہے مشرق کی طرف منہ کر لو تو مشرق نیکی بن جائے گی، ہیں جی، اگر وہ کہتا ہے مغرب کی طرف منہ کر لو تو مغرب نیکی بن جائے گی، اگر اس نے کہا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لو تو بیت اللہ نیکی بن جائے گی۔ اب تو پھر لڑائی جھگڑی ختم ہو گئے سارے۔ تو نیکی کی بنیاد ہی اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کی ماننا ہے، اس لیے اس کو سب سے پہلے جو نیکی کا جامع تصور میں نے کہا آپ کو آغاز میں، وہ اللہ نے بیان کیا اور اس کے کئی اسٹیپس بیان کیے،
اور ان اسٹیپس میں سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ایمان. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر. ان سب پر جب آپ ایمان لے آئیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے پہلا اسٹیپ مکمل کر لیا اور اپنی نیکی کی بنیاد آپ نے ڈال دی ہے. آپ نے وہ ویزا حاصل کر لیا ہے کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نیکی کی دنیا میں سفر کر سکتے ہیں. اگر ان پر ایمان ہی نہیں، آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، وہ نیکی نہیں بنے گا. آپ کتابوں کو نہ مانیں یا فرشتوں میں سے کسی کا انکار کر دیں یا نبیوں میں سے کسی کا انکار کر دیں، جیسے حضور علیہ السلام کا انکار اہل یہود اور عیسائیوں نے کیا. اپنے نبی کو مانتے ہیں وہ، لیکن حضور علیہ السلام کو نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضور کو نہیں مانتے. تو انہوں نے نیکی کی بنیاد ہی ختم کر دی، اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نکال دیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو نیکوکار بن سکیں. تو سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کی فکر درست ہونی چاہیے، اس کا نظریہ درست ہونا چاہیے نیکی کے لیے بھی. تو نیکی کے لیے آپ کا نظریہ درست ہو، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا. یہ ایمان بھی رکھنا کہ آپ قیامت کے دن مر کر اٹھیں گے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنا ہے. یہ بنیادی نظریہ ہے نیکی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تفصیل اللہ پاک نے بیان فرما دی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. دوسرے اسٹیپ میں آپ ایمان لے آئے، اب آپ آ جائیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اپنا مال دینا باوجود اس کے کہ مال آپ کو بڑا پسند ہے. عَلَى حُبِّهِ، دل جو ہے اس مال میں اٹکا ہوا ہے، مگر آپ نے دل کو اس مال سے نکالا اور کہا کہ نہیں، یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے پسند ہے مال. مال کس کو پسند نہیں ہوتا ہے جی؟ بہت سارے لوگ مال جمع بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہرس بھی کر رہے ہوتے ہیں، لالچ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ گیت بھی گا رہے ہوتے ہیں، نہیں مجھے تو مال اچھا نہیں لگتا، میں تو بڑا سادہ ہوں، مال مجھے اچھا. وہ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص. مال پسند کرتا ہے، ہر بندے کی طبیعت میں ہے. تو فرمایا کہ مال پسند ہے، مگر اللہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اللہ کے حکم پر وہ خرچ کرتا ہے. اپنے رشتہ داروں سے آپ دیکھیں، سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں کو دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک تو مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، دوسرا اپنا حق کے رشتہ داری پورا کرنا. تو یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ اجر کے لائق ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو خرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی فہرست بنائیں کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کی جائے. پھر اس کے بعد معاشرے کے دیگر افراد جس میں یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، جو ضرورت مند ہے، وہ سب کے لیے اللہ پاک نے ذکر فرمایا. والسائلین، اور سوال کرنے والے. سوال کرنے والوں میں آج کل کے بھکاری مراد نہیں، جو بندہ کہیں پہ چوک پہ کھڑا ہو جائے، کسی دکان کے آگے کھڑا ہو جائے تو جینا حرام کر دیتے ہیں، وہ بھکاری مراد نہیں ہے، اور نہ ان کو دینا جائز ہے. بلکہ ان کی جو ہے نا فرمائشوں کو رد کرنا اور ان کو نہ دینا ضروری ہے، تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو. اور یہ جو مافیا ایک بن گیا معاشرے کا، اس سے لوگوں کی جان چھوٹے. تو مانگنے والوں سے مراد کیا ہے؟ سائل وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نے اس کو سوال پہ مجبور کر دیا، جس کے گھر نان شبینہ بھی نہیں ہے، آج کا چولہا اس کا نہیں جل رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ ایسے شخص کو اپنے ارد گرد دیکھیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ جو ہے نا لوگوں میں خرچ کریں. تو یہ حکم دیا گیا. دوسرے اسٹیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اسٹیپ میں اللہ پر ایمان لانا، اور دوسرے اسٹیپ میں لوگوں سے جڑ جانا. ابھی آپ دیکھیں نماز کی بات نہیں آئی، ابھی آپ دیکھیں زکوٰۃ کی بھی بات نہیں آئی، اس سے پہلے ایک اور خرچ کرنے کا مرحلہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے. تو لوگوں سے جڑنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ کتنا ضروری ہے قرآن کی روح سے جب وہ نیکی کا کانسیپٹ بیان کر رہا ہے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ اپنا مال اپنی محبت کے باوجود وہ ان پر خرچ کرے. اور تیسرا اسٹیپ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. اب بات آئی ہے نماز کی. فرمایا اور وہ نماز قائم کرے.
اور زکوٰۃ دے. اب یہ فرض زکوٰۃ آ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ایک نیکی والی آیت میں فرض خرچ کرنے کا الگ ذکر ہے اور صدقات نافلہ کا الگ ذکر ہے. وآت المال جس کو کہا گیا، تو صرف زکوٰۃ تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا کہ میری زکوٰۃ تو پوری ہو گئی، اب کوئی بھوکا رہے تو رہے، میں کیا کروں. نہیں، آت المال، زکوٰۃ سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ وہ آیت بیان کر رہی ہے جس کو ہم نے نیکی کے کانسیپٹ والی آیت قرار دیا ہے. نماز ایسے پڑھنا کہ پوری پڑھیں، باحفاظت پڑھیں، مکمل پڑھیں، اور 5 پڑھیں، اچھی طرح وضو کر کے پڑھیں، بر وقت پڑھیں، اور اس کے فرائض واجبات سنتوں کو پورا کر کے پڑھیں. یعنی کہ جی میں نے 3 پڑھ لی بہت ہے، میں نے 4 پڑھ لی بہت ہے، کیا ہوا ایک رہ گئی، یہ نہیں. اور یہ نہیں کہ ابھی اللہ اکبر کیا اور پلک جھپکنے میں سلام پھر گیا، ہیں جی تو چل میں آیا، بس وہ بات ہے میری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. یہ والی نماز نہیں چاہیے. اقام الصلاۃ، قائم کرنا نماز کو، یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد اگلا اسٹیپ، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، زبان کے کھرے ہوتے ہیں، منافق نہیں ہوتے. کوئی وعدہ کیا پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے بندہ، یار وہ بندے نے وعدہ کیا تھا، وہ آج کل کسی کو نہیں مل رہا بھائی، وہ اس نے کئی سے وعدہ کیا ہوا ہے جی. مال لیا تھا غائب ہو گیا، پیمنٹ کرنی ہے غائب ہو گیا، وعدہ کیا تھا غائب ہو گیا، زبان نہیں ہے اس کی. تو پھر وہ اپنے آپ کو نیکوکار نہیں سمجھے. وہ نیکوکار وہ ہے وعدے کا پکا ہے. اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، مشکل میں، جہاد میں، ہر جگہ صبر کرنے والا، اس کو کنٹرول بھی ہو. یہ نہیں کہ اس کو کسی نے کچھ برا بلا کہہ دیا، اس نے جواب کے اندر لاشیں بچھا دی، میں بڑا طاقتور ہوں. اس کی طاقت، اس کا غصہ، ہر چیز میں ایک کنٹرول ہے یا نہیں. وہ مٹا ہوا بندہ ہے یا آپے سے باہر ہونے والا بندہ، یہ دیکھا جائے گا. قرآن نے کہا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ تو 2 ایسے پر ہیں جو انسان کو لگ جائیں تو اس کی پرواز پھر اللہ تک ہو جاتی ہے. یہ 2 پر ہیں، صبر اور صلاۃ. اور صبر جو ہے نا وہ بنیاد ہے ہر چیز کی. صابر ہی نمازی ہوتا ہے، صابر ہی روزے دار ہوتا ہے، صابر ہی نیکوکار ہوتا ہے. صبر نکل جائے نا ہر چیز درہم برہم ہو جاتی ہے. ہر چیز میں ایک کنٹرول چاہیے، ایک اعتدال چاہیے. تو ہر مرحلے پر جہاد میں ایک صبر چاہیے، ٹھیک ہے نا. مشکل آ جاتی ہے کبھی انسان کو، کیا مرحلہ یہ نا کہ انسان دشمنوں کے ساتھ مل جائے، پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، میدان چھوڑ دے، نہیں، صبر چاہیے. اور پھر جب یہ ساری کیٹیگریز پوری ہو گئیں جس میں ایمان ہے، آت المال ہے، اقام الصلاۃ ہے، اور وعدہ پورا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جب بیان کی تو اعلان کیا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ بڑی بڑی گاڑیوں والے، بڑی بڑی تسبیح والے، بڑے بڑے جبے والے، یہ ہیں سچے جن کے اندر یہ 5 کیٹیگریز آ جاتی ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور متقی بھی یہی ہیں. سارے معیارات چھوڑ دیجئے نیکی کے اور نیکوکار کے. نیکوکار وہ ہے جو آیت نمبر 177 کی چیزوں کو، تمام چیزوں کو اپنے اندر اپنا لیتا ہے، وہ نیکوکار ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس نیکی کے کانسیپٹ کو اپنانے کی اور ان ساری شاخوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اگلی آیات کے ساتھ پھر آپ کے سامنے ہوں گے، کہیں جانا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا القصاص في القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. خوش آمدید ناظرین. وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں سورہ بقرہ کی آیات 178 اور 179 178 اور 179 کی آپ کے سامنے خوبصورت آواز میں تلاوت کی گئی. ان آیات کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تشریح کی طرف ہم بڑھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر مقتولین کے خون یعنی ناحق کا بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت. سو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے اور نیکی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جائے. یہ حکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. پھر اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اے عقل مند لوگو، تمہارے لیے خون کا بدلہ خون کے بدلے میں زندگی ہے تاکہ تم ناحق قتل کرنے سے بچو. احکامات والی آیات کا سلسلہ آپ دیکھیں جاری و ساری ہے. اس سے پہلے ہم نے آیت البر یعنی نیکی کی کانسیپٹ والی آیت کریمہ کو ہم نے پڑھا، اس کو سمجھا. اب اس کے بعد یہاں پر اللہ پاک نے جو آیت 178 اور 9 میں احکامات دیے ہیں وہ ہیں قصاص کے. قصاص ایک اسلام کا بہت ہی زبردست قانون ہے جو اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتے. اس کی روک تھام کے لیے اللہ پاک نے یہ قانون بنایا ہے. اس میں ارشاد فرمایا کہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص قتل کے معاملے میں. اگر اس کا شان نزول ہم دیکھیں تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب لوگ اس معاملے میں حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. جیسے دو قبیلے ہیں مدینے میں، اوس اور خزرج. اب ان کے درمیان باہمی جو ہے نا لڑائیاں، باہمی طور پہ چپقلش یہ چلتی رہتی تھی. تو انہوں نے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے تھے. ان کا اصول یہ تھا کہ اگر ہماری عورت ماری گئی تو بدلے میں مرد ماریں گے، اگر ہمارا غلام مارا گیا بدلے میں آزاد ماریں گے، اگر ہمارا ایک مارا گیا تو ہم بدلے میں 2 ماریں گے. اور پھر یہ سلسلے ہمیشہ ظاہر ہے کہ حد سے جب آپ تجاوز کریں گے تو پھر آپ ایک بالشت آگے جائیں گے، دوسرا 2 بالشت آگے جائے گا. یہ پھر اس کی کوئی حد بندی نہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
لوگ ایک قتل کے معاملے میں آئے بھی، تو پھر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ جن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو یہ حکم ہے ایک قتل کے بدلے میں قتل، یہ فرض کر دیا گیا، مگر اسلام نے اس کا اصول عطا کر دیا۔ وہ کیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ بھائی جس نے قتل کیا ہے وہی اس کا مجرم ہے، اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ مرد ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے کسی عورت کو پیش نہیں کیا جائے گا، اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے بدلے میں بھی کسی عورت کو نہیں لایا جائے گا اگر وہ مرد ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ احکامات اصول کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ پاک نے واضح فرما دیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء۔ یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جو قصاص کی آیات ہیں وہ موجود ہیں، یعنی یہ قانون بتایا گیا ہے، مگر یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 178 سورہ بقرہ، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ایک ہی آیت میں اگر قصاص کو بیان کیا ہے تو ساتھ اس کی دیت کا حکم بھی بیان فرما دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر اس شخص کو اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں قاری صاحب یہ نقطہ بھی بڑا قابل توجہ ہے کہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو قتل کرنے والا ہے تو اس کے مقتول کے حوالے سے اس کے بھائی کا رشتہ جوڑا جا رہا ہے، یعنی اس کے بھائی کی طرف سے اگر اس کو معاف کر دی، یعنی ہو تو تم بھائی بھائی، غضب کا شکار ہو جاتے ہو، لڑائی میں مبتلا ہو جاتے ہو، ناراض ہو جاتے ہو، لیکن یہ اصل یاد رکھا کرو کہ تم ہو بھائی بھائی۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے دیکھیں بیان فرمائی کہ اب ایک بھائی معاف کر دیتا ہے، تو یاد رکھیں کہ معاف کرنے کے حوالے سے قانون اسلام کا یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا میں کچھ بھی نہیں لیتا اور میں معاف کرتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک محدود سی رقم لیتا ہوں، بس اتنی سی رقم میں لے کے معاف کر دیتا ہوں، تو بھی معاف ہو جائے گا، یہ اس کی مرضی پر اللہ پاک نے چھوڑ دیا۔ ہاں اگر وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں قصاص لوں گا تو پھر قصاص یعنی قتل کیا جائے گا بدلے میں، اور اگر وہ اعلان کرتا ہے میں دیت لوں گا تو پھر جو دیت کا قانون ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا، پھر جو شریعت نے اس پر دیت مقرر کی ہے وہ ساری کی ساری اس کو ادا کرنی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کوئی اپنے بھائی کو جو ہے نا اس کے بھائی کی طرف سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، فاتباع بالمعروف، تو پھر اس کا دستور کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا، جو دستور بنتا ہے اس کے مطابق، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور نیکی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی ادائیگی کر دی جائے گی، اس میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اس میں بھی کوئی معاملہ خراب نہ کیا جائے، بلکہ جو بنتا ہے شرعی اس کا حق بنتا ہے، اگر اس نے خود اپنی طرف سے کچھ رقم مقرر کر لی ہے دستور کے مطابق وہ اس کو ادا کر دی جائے، اور اگر اس نے دیت کے مطابق لینا ہے تو اس کو دیت کے مطابق جو اس کا بنتا ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے گا۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ پاک فرماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے، یہ اللہ نے تمہاری جو تم پہ جو رحمت فرمائی ہے اللہ پاک نے، یہ اس کا ایک اظہار ہے کہ اس آپشن کے اندر ہو سکتا ہے آپ اس طرح کے معاملات دیکھتے بھی ہیں، سوشل میڈیا پر کبھی اس طرح کی ویڈیوز جاری بھی ہوتی رہتی ہیں کہ ایک شخص کے رشتہ دار کو قتل کر دیا گیا تھا لیکن پھر اس نے بعد میں صلح صفائی کر لی اور معافی کا اعلان کر دیا، تو پھر قتل کرنے والوں کی طرف سے کچھ لوگ ان کے گھر پر گئے اور کچھ دیت کا سامان لے کر گئے اور آپس میں جا کر گلے مل لیے اور ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ تو یہ جس سے معاشرہ بنا رہے، لوگ جڑے رہیں آپس میں، خاندانی، قبائلی، علاقائی، معاشی، معاشرتی جو ہم آہنگی ہے اس پر زد نہ آئے، وہ ختم نہ ہو، تو پھر یہ اسلام یہی چاہتا ہے اس کا حسن برقرار رہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جو اس کے بعد پھر تجاوز کرے حد سے، کسی کو یہ لگے کہ اس کا مال بھی میں لے لوں اور بندہ بھی بعد میں پورا کر دوں، میں بندہ بھی مار دوں، مال بھی، حد سے تجاوز نہیں کرنا، جو اصول شریعت نے بنائے، کیونکہ جب بندے کو نقصان پہنچا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ساری دنیا اٹھا کے نا اس کے اوپر مار دوں، میں اس کو جتنا نقصان پہنچا سکتا ہوں پہنچا دوں، نہیں، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ اور اس سے پچھلی آیت میں آپ دیکھیں صبر پر بات ختم ہوئی تھی،
اگر آپ آیت 177 کو دیکھیں گے اس میں صبر کی بات کی گئی ہے. اب اگلی آیت میں پھر یہ بھی آ گیا قانون قصاص، یہ بیان کیا گیا 178 میں. پھر 179 میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. کیا آیت کریمہ ہے قرآن کریم. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر قصاص لیا جاتا ہے، قتل کے بدلے قتل، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جواب میں بھی قتل کیا گیا، ایک جان کو تلف کیا گیا ہے، کسی کو ختم کیا گیا ہے، تو یہ تو قتل ہی ہے. اللہ فرماتا ہے تمہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جواب میں یہ قتل ہو گیا ہے، مگر اس جوابی قتل میں، اس قانون، اس سزا کے قانون کے نفاذ میں قتل نہیں ہے، حیات ہے، بقا ہے. کس کی؟ پورے معاشرے کی. آپ ایک آدمی کو سزا دے کے پورے معاشرے کی جانیں بچا رہے ہیں. آپ ایک گندے جز کو کاٹ کر پورے کل کو محفوظ کر رہے ہیں آپ. اور اس کا آپ مشاہدہ دنیا بھر میں کرتے ہیں. یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں مجرم کو صحیح کر کے سزا دی جائے نا، جو اس کے لیے مقرر ہے، ٹکا کے اس کو سزا دے دیں آپ، وہ 10 لوگوں کے لیے، 1000 لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے. اور اگر اس کو پتہ ہو کہ جرم کرنے کے بعد، جرم کرنے سے پہلے روٹی ملتی تھی یا نہیں، جرم کرنے کے بعد تو سکون سے جیل میں بیٹھ کے روٹی تو مل جائے گی، کچھ دن مزے کے گزر جائیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کیا معاشرے سے جرم ختم ہوگا؟ تو ملکی قوانین کو، معاشرتی قوانین کو، اسلامی قوانین کو اپنے تمام تر اجزاء کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ نافذ ہونا چاہیے. اور آج بھی ہم ان ممالک کا مشاہدہ کر لیں کہ جن میں جو ہے وہ سزائیں اچھی طرح نافذ ہیں، وہاں لوگ جرت نہیں کرتے. وہ پھر اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر پکڑے گئے تو ہمیں سزا مل جائے گی. کئی ملکوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جن دو کے درمیان جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ دونوں گاڑی اپنی سائڈ پہ لگائیں گے، آئیں گے، معاملات طے کریں گے اور جائیں گے. ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے. ان کو پتہ ہے قانون کی بالادستی. اور جہاں یہ پتہ ہو کہ نوٹ کی بالادستی، قانون کی بالادستی نہیں، تو پھر جرم ہوتے رہیں گے. تو اس لیے اللہ کا یہ قانون ہے، یہ اللہ نے بیان کیا. دیکھیں نا، اس نے کافروں کے لیے جہنم بیان کی. بھئی آپ نیکی کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ امن سے رہنے والا اور جرم کرنے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں معزز شہری کیسے ہو سکتے ہیں ملک کے؟ جی، تو اب تو یہ ہوتا ہے کہ سیاہ کرتوت جتنے زیادہ ہوں اتنا بڑا عہدہ مل جاتا ہے لوگوں کو. تو اب تو سیاہ سفید ہو گیا ہے، سفید سیاہ ہو گیا ہے. اب تو اندھیرا روشنی اور روشنی اندھیرا. بہرحال قرآن کی آیتیں یوں ہی چمکتی رہیں گی، اپنا پیغام دیتی رہیں گی، اپنا قانون بتاتی رہیں گی. تو یہ 2 آیتوں کے اندر آخر میں اگر میں خلاصہ کر دوں تو ایک آیت میں اللہ پاک نے قانون قصاص اور قانون دیت دونوں کو ساتھ بیان کر دیا ہے. پھر دونوں کا فلسفہ اگلی آیت میں دے دیا ہے کہ اس قانون کے اندر، اور اللہ نے مخاطب کس کو کیا ہے؟ یوں نہیں کہا او ایمان والو، او فلاں ملک والو، مدینے والو، مکہ والو، نہیں. اللہ نے کہا یا اولی الالباب، او عقل والو. قرآن عقلوں کو اپیل کرتا ہے، فطرت کو اپیل کرتا ہے. اگر تمہارے اندر شعور ہے، عقل سلامت ہے، عقل سلیم ہے، تو پھر ہمارا یہ قانون ہے. اور اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، اس میں کوئی جبر نہیں ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے. یہ سختی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ جرم کرتے ہیں، اور وہ ہونی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ایسے تمام گناہوں، جرموں سے جو خدا کی سزا یا خدا کی ناراضی کا باعث بنتے ہیں، ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اپنی اطاعت پر قائم و دائم رکھے، اپنے نبی کی محبت پہ قائم و دائم رکھے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام میں نئی آیات، اگلی آیات کے ساتھ پھر آپ کے سامنے موجود رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين